اگر آپ تصور کی بالکنی سے جا کر اپنے ماضی میں نظر دڑھائیں گے تو تصور ہی تصور میں اپنے بچپن میں جا پہنچیں گے اور سوچیں گے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اس طرح کھیلتے تھے اور یوں شرارتیں کرتے تھے۔ ذرا غور فرمائیے، کیا ایسا معلوم نہیں کہ ہماری زندگی بڑی تیزی کے ساتھ برف کی پگھلنے سے بھی تیز رفتار سے گزرتی چلی جا رہی ہے؟ واقعی جب ہم اپنے ماضی پر غور کرتے ہیں تو ہمارا دل ڈوبنے لگتا ہے کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی اور عنقریب ہماری زندگی کے باقی دن بھی گزر جائیں گے، اور پھر جس طرح ہم اپنے دادا جان اور والد صاحب کو قبرستان چھوڑ کر آئے تھے، اسی طرح ایک دن بھی آئے گا ہماری اولاد، ہمارے بھائی یا ہمارے عزیز و رشتہ دار بھی ہمیں بھی قبرستان چھوڑ آئیں گے، اور پھر ہم قیامت تک وہاں سے نہیں نکل پائیں گے۔ یاد رکھیے، قبر میں صرف نیک اعمال کام آئیں گے۔ جب ہمارا اتنا سارا مال جسے ہم نے اپنی زندگی میں دن رات محنت کر کے جمع کیا، سب کا سب یہیں درے کا درا رہ جائے گا، اسے ہمارے ورثاء آپس میں بانٹ کر کھا جائیں گے۔ لیکن عقل مندی یہی ہے کہ ہماری اپنی ساری توجہ مال جمع کرنے پر مرکوز رکھنے کی بجائے اپنی قبر و آخرت کی تیاری پر رکھی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فکر و آخرت سے غافل ہو کر اپنی ساری زندگی دنیاوی مال و دولت جمع کرنے میں گزار دیں اور پھر دنیا سے رخصت ہو کر ہمیں قبر کی ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ دیکھیے، قبر کی ہولناکیاں بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آخری ایام کا ایک نہایت ہی رقت انگیز اور خوف دلانے والا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ اسے محض رسمی طور پر نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سنیے اور قبر کی ہولناکیوں سے بچنے کا سامان کیجیے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ گئے تو لوگ آگے بڑھ گئے اور آپ پیچھے رہ گئے۔ لوگ جنازہ رکھ کر آپ کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ پہنچے تو کسی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ تو میت کے ولی ہیں، آپ جنازہ کو اور ہمیں چھوڑ کر کہاں رہ گئے تھے؟ فرمایا، ہاں، ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر کہا، اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اسے کہا، مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی، میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، اس کا خون چوس کر گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، ضرور بتاؤ۔ کہنے لگی، میں ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، کلائیوں کو بازو سے، بازو کو کندھوں سے، سرینوں کو رانوں سے، رانوں کو گھٹنوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنے کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ پھر فرمایا، سنو، اس کی دنیا کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ جو گناہ گار اس دنیا میں عزت والا ہے، آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا اور زندہ مر جائے گا۔ لہٰذا دنیا کی تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ تم جانتے ہو یہ بہت جلد رخصت ہونے والی ہے۔ دھوکے میں پڑنے والا وہی ہے جو اس سے دھوکہ کھائے۔ کہا گیا، اس میں بسنے والے جنہوں نے شہر آباد کیے، نہریں نکالیں، درخت اگائے، مگر اس میں بہت تھوڑا عرصہ رہ پائے۔ انہیں صحت و تندرستی نے دھوکے میں ڈالا اور چستی نے مغرور بنایا تو گناہوں میں پڑ گئے۔ باخدا اس مال کے سبب
ان پر حسرت کی جاتی ہے جو انہوں نے بڑی کنجوسی کے بعد حاصل کیا، اور اس کو جمع کرنے کی وجہ سے ان سے حسد کیا جاتا ہے۔ سوچو، مٹی اور ریت، قبر کے کیڑوں نے ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کا کیا حال کر دیا۔ یہ دنیا میں خوشحالی اور چین میں رہتے، نرم و ملائم بستروں پر سوتے، نوکر چاکر ان کی خدمت کرتے، گھر والے ان کی عزت اور پڑوسی ان کی حمایت کرتے تھے۔ اگر تم انہیں پکار سکو تو گزرتے ہوئے ضرور پکارنا، اور اگر انہیں بلا سکو تو ضرور بلانا۔ ان مردوں کے لشکر کے پاس سے تم گزرو تو جن کے گھروں میں یہ عیش و عشرت سے رہا کرتے تھے، ان کے ارد گرد کو بھی دیکھو۔ ان کے مالداروں سے پوچھو تمہارے پاس کتنا مال بچا ہے، ان کے فقیروں سے پوچھو تمہارا فقر کتنا باقی ہے، ان سے ان کی زبانوں کے متعلق پوچھو جن سے وہ باتیں کیا کرتے تھے، ان کی آنکھوں کے بارے میں پوچھو جن سے بدنگاہی کیا کرتے تھے، ان سے پوچھو کہ پتلی جلد، خوبصورت چہرے، نرم و نازک بدن کے ساتھ کیڑوں نے کیا کیا۔ کیڑوں نے ان کی رنگت اڑا دی، گوشت کھا گئے، چہرے خاک آلودہ کر دیے، خوبصورتی کو ختم کر دیا، ریڑھ کی ہڈی توڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جوڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ ان سے پوچھو تمہارے خیمے، عورتیں کہاں گئیں، خدمتگار کہاں گئے، غلام کہاں گئے، جمع پونجی اور خزانے کہاں گئے؟ اللہ پاک کی قسم، انہوں نے قبر کے لیے کچھ تیاری نہیں کی، کوئی سہارا بھی نہیں بنایا، نیکی کا پودا بھی نہیں لگایا، سکون قبر کے لیے کچھ نہیں بھیجا۔ کیا اب وہ تنہائی اور ویرانوں میں نہیں پڑے ہوئے؟ کیا اب ان کے لیے دن اور رات برابر نہیں؟ کیا اب وہ تاریکی میں نہیں ہیں؟ ہاں، اب ان کے اور ان کے عمل کے درمیان رکاوٹ کر دی گئی، اور عزیزوں اقربا سے ان کی جدائی ہو گئی۔ کتنے ہی خوشحال مردوں اور عورتوں کی حالت بدل گئی، ان کے چہرے گل سڑ گئے، ان کے جسم اور گردنوں سے جدا ہو گئے، ان کے جوڑ الگ الگ ہو گئے، ان کی آنکھیں رخساروں پر بہر پڑیں، منہ خون اور پیپ سے بھر گئے، ان کے جسموں میں حشرات و عرض کیڑے مکوڑوں پھرنے لگے، اعضاء بکھر کر جدا ہو گئے، باخدا کچھ ہی عرصہ میں ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، باغات چھوٹ گئے، کشادگی کے بعد تنگی میں جا پڑے، ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر لیے، اولاد گلیوں میں در بدر ہے، رشتہ داروں نے ان کے مکانات و مراسات بانٹ لیے۔ خدا کی قسم، ان میں کچھ خوش نصیب وہ ہیں جن کی قبروں میں وسعت، رونق اور تازگی ہے، اور وہ قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں۔ اے کل قبر کے مکیر ہونے والے شخص، تجھے دنیا کی کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ رہے گا، یا یہ دنیا تیرے لیے باقی رہے گی؟ تیرا وسیع گھر اور تیری جاری کردہ نہر کہاں گئی؟ تیرے پکے ہوئے پھل کہاں گئے؟ تیرے باریک کپڑے، خوشبو اور دھونی کہاں ہے؟ تو نے مرنے والے کو نہیں دیکھا کہ جب اسے موت آتی ہے تو وہ خود پر سے گھبراہٹ دور نہیں کر سکتا، پسینے سے شرابور رہتا ہے، پیاس سے بلبلاتا ہے، اور موت کی سختی و تکلیف سے پہلو بدلتا ہے۔ رب کی بارگاہ سے حکم آ گیا ہے، تقدیر کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے۔ کہنے لگے، افسوس، صد افسوس، اے باپ، بھائی اور بیٹے کی آنکھیں بند کر کے انہیں غسل دینے والے، اے میت کو کفن دینے والے اور اسے اٹھانے والے، اے قبر میں اکیلا چھوڑ کر لوٹ جانے والے، کاش تو جان لیتا کہ تو کھر دری زمین پر کس طرح ہوگا، کاش تو جان لیتا کہ تیرا کون سا گال
پہلے سڑے گا۔ اے مہلکات میں پڑے رہنے والے، تو عنقریب مردوں میں جا بسے گا۔ کاش تجھے معلوم ہوتا کہ دنیا سے جانے وقت ملک الموت علیہ السلام تجھ سے کس حال میں ملیں گے اور میرے رب کا کیا پیغام لائیں گے۔ پھر آپ نے عربی میں اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تم فانی چیزوں پر خوش اور کھیل تماشوں میں ایسے مصروف ہو جیسے سونے والے کو خواب کی لذت نے دھوکے میں رکھا۔ اے دھوکے میں مبتلا شخص، تیرا دن بھول اور غفلت میں گزرتا ہے جبکہ رات سونے میں گزرتی ہے، پس تیری ہلاکت لازمی ہے۔ تو اس چیز میں پڑا ہوا ہے جس کے ختم ہونے کو تو ناپسند جانتا ہے۔ ایسی زندگی تو دنیا میں چوپائے بھی جیتے ہیں۔ یہ اشعار کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلے اور اس کے ایک ہفتے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس رقت انگیز واقعے کی ایک ایک عبارت ہمیں جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن افسوس صد افسوس، شاید ان باتوں کو سننے کے لیے ہمارے کان بہرے ہیں اور ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے ہمارے دل تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ نہایت ہی سخت ہو چکے ہیں اور ان پر تاریکی چھا چکی ہے۔ ممکن ہے ہمارے دل نصیحت قبول کرنے کے لیے اس وجہ سے تیار نہ ہوتے ہوں کہ گناہوں کے سبب وہ مکمل طور پر سیاہ ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے، جب گناہوں کے باعث دل مکمل طور پر سیاہ ہو جائے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ دل پر سیاہ نقطہ حدیث پاک میں آتا ہے، ترجمہ یعنی مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے، گناہ چھوڑ دے اور اللہ پاک سے مغفرت طلب کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے بلکہ مزید گناہ کرتا رہے تو وہ نقطہ پھیل جاتا ہے۔ یہی کچھ حال ہمارا ہے کہ اب ہم پر نصیحت کارگر نہیں ہوتی اور ہم نصیحت کی بات قبول نہیں کرتے، حالانکہ ہم کئی بار قبر کی پکار سے متعلق یہ روایت سنتے رہتے ہیں۔ قبر روزانہ 5 بار پکار کر کہتی ہے، اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر خوب دما چوکی کڑی کر رہا ہے اور اترا کر چل رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل تو میرے پیٹ میں آنے والا ہے۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر لذیذ غذائیں اور عمدہ کھانے کھا رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل میرے اندر تجھے کیڑے کھائیں گے۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر غفلت سے ہنس رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل جب تو موت کا شکار ہو کر میرے اندر آئے گا تو تجھے رونا پڑے گا۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر خوشیاں منا رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل تو میرے اندر آ کر غم زدہ ہو جائے گا۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر خوب گناہ کر رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل جب تو میرے اندر آئے گا تو تجھے اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ قبر کی ہولناکیوں میں مبتلا ہونے کے بہت سے اسباب ہیں۔ غیبت کرنے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کے سبب بھی بندہ قبر کی ہولناکیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، کیا تم نے فلاں اور فلاں نا کو یہاں فرمایا، فلاں کو دفن کر دیا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، ابھی فلاں کو قبر میں بیٹھا کر مارا گیا ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اسے اتنا مارا گیا کہ اس کا ہر عضو جدا ہو چکا ہے اور اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی، اور اس نے ایسی چیخ ماری ہے جس سے سوائے جن و انس کے تمام مخلوق نے سن لیا ہے۔
اور اگر تمہارے دلوں میں فساد نہ ہوتا اور تم زیادہ باتیں نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔ پھر فرمایا اب دوسرے کو بھی مارا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اسے بھی اس قدر زور سے مارا گیا کہ اس کی ہر ہڈی جدا ہو گئی اور اس کی قبر میں بھی آگ بھڑکا دی گئی ہے۔ اس نے بھی ایسی چیخ ماری ہے جسے جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق نے سن لیا ہے۔ اور اگر تمہارے دلوں میں فساد نہ ہوتا اور تم زیادہ کلام نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان دونوں کا گناہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا پہلا پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا لوگوں کا گوشت کھاتا تھا، یعنی غیبت کرتا تھا۔ اس روایت میں غیبت کرنے اور پیشاب سے بچنے والوں کے لیے عبرت کی بے شمار پھول ہے۔ پیشاب کر کے جو لوگ پاکی حاصل نہ کرے، بدن اور کپڑے وغیرہ ناپاک کر لیتے ہیں، ان کو بھی ڈرنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے پیشاب سے بچو کہ عام طور پر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ دوران سفر میرا گزر زمانہ جاہلیت کے قبرستان سے ہوا۔ یکا یک ایک مردہ قبر سے باہر نکلا، اس کی گردن میں آگ کی زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ میرے پاس پانی کا ایک برتن تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا اے عبداللہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ میں نے دل میں کہا اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا ہے، یا تو یہ مجھے جانتا ہے یا عربوں کے طریقے کے مطابق عبداللہ کہہ کر پکار رہا ہے۔ پھر اچانک اسی قبر سے ایک اور شخص نکلا، اس نے مجھ سے کہا اے عبداللہ اس نافرمان کو ہرگز پانی مت پلانا، یہ کافر ہے۔ دوسرا شخص پہلے کو گھسیٹ کر واپس قبر میں لے گیا۔ میں نے وہ رات ایک بڑھیا کے گھر گزاری۔ اس کے گھر کے قریب ایک قبر تھی۔ میں نے قبر سے یہ آواز سنی، مشکیزہ مشکیزہ کیا ہے؟ اس آواز کے متعلق بڑھیا سے پوچھا تو اس نے کہا یہ میرے شوہر کی قبر ہے، اسے 2 خطاؤں کی سزا مل رہی ہے۔ پیشاب کرتے وقت یہ پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ میں اس سے کہتی کہ تجھ پر افسوس، جب اونٹ پیشاب کرتا ہے تو وہ بھی اپنے پاؤں کشادہ کر کے چینٹوں سے بچتا ہے، لیکن تو اس معاملے میں بالکل بھی احتیاط نہیں کرتا۔ میرا شوہر میری ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دیتا، پھر یہ مر گیا تو مرنے کے بعد سے آج تک اس کی قبر سے روزانہ اسی طرح کی آوازیں آتی ہیں۔ میں نے پوچھا مشکیزہ مشکیزہ کیا ہے کی آواز آنے کا کیا مقصد ہے؟ بڑھیا نے کہا ایک مرتبہ اس کے پاس ایک پیاسا شخص آیا، اس نے پانی مانگا تو اس نے اس کو پریشان کرنے کے لیے خالی مشکیزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جاؤ اس مشکیزے سے پانی پی لو۔ وہ پیاسا مشکیزے کی طرف لپکا، جب اٹھایا تو اسے خالی پایا۔ پیاس کی شدت سے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر جب سے میرا شوہر مرا ہے آج تک روزانہ اس کی قبر سے آواز آتی ہے مشکیزہ مشکیزہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا تو سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تنہا سفر کرنے سے منع فرمایا۔ بے نمازی ہونا قبر کی ہولناکیوں میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔ چنانچہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو نماز کو سستی کی وجہ سے چھوڑے اللہ پاک اسے قبر میں 3 طرح کی سزائیں دے گا۔ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی
اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر لوٹ پوٹ ہوتا رہے گا، اور قبر میں اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام اشجاع یعنی گنجا سانپ ہے، کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی ایک دن کی مسافت تک ہوگی۔ وہ میت سے کلام کرتے ہوئے کہے گا، میں یعنی گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز کڑک دار بجلی کی سی ہوگی۔ وہ کہے گا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب کے بعد تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں۔ جب بھی وہ اسے مارے گا تو وہ 70 ہاتھ تک زمین میں دھنس جائے گا، اور وہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اپنا اور اپنے محبوب کا فرما بردار بنائے، اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔